السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دوست نے کہا کہ یار 2 لاکھ کا ڈاگ کا بچہ لینا، پپی لینا اور پھر اس کو رکھنا، اس سے بہتر ہے کہ ٹائیگر کا بچہ لے لیں اور وہ رکھیں، اور پھر وہ جو ہے نا کم سے کم لوگوں کی باتیں تو نہیں سننی ہوں گی، لوگ کم سے کم یہ تو کہیں گے کہ شیر پالتے ہیں، اور یہ وہ کاشف نام ہے شاید ان بھائی کا۔ تو انہوں نے اپنی جگہ پہ ٹھیک کہا ہے۔ ہمارا معاشرہ تو کچھ اس طرح کے ہی ہم لوگوں کو سوچ دے رہا ہے، اسی طرح کی سوچ کو انکریج کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں، جو میرا سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دلیل نہیں بنتی بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر ہمارے سابقہ باپ دادے سب گائے بھینسیں رکھتے تھے، اس کا مطلب اسی دلیل کو اگر امپلیمنٹ کرے تو لوگ پھر اس ٹائم کہتے تھے کہ گائے بھینسیں رکھ رہی ہیں، واہ بھائی چنگی گائے بھینس کی طرح کا مزاج ہے آپ کا، یہ کیا بات ہے؟ مطلب ابھی کوئی لوگ بلیاں بھی رکھتے ہیں، تو مطلب بلیاں رکھتی ہیں، اچھا کچھ لوگ یہ پرندوں کا کام کر رہے ہیں، تو میں پرندے رکھتے ہیں، مطلب یہ پرندہ ہے، کمال ہوگی۔ مطلب پھر وہ آفتاب شیخ صاحب ہیں، بہت بڑے بریڈر ہیں برڈز میں، تو ان کو کہا جائے جی آفتاب پرندہ، تو یار کیا بات کرتے ہو؟ کوئی دلیل تو مطلب ایسی دیتا ہے کہ یار اسی کو سمجھ آئے، سر پیر تو بنتا ہو۔ میں اکثر اس پر ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جتنی بھی، مثلاً کہ کوئی ایکسٹراڈنری ٹائپ کی چیز ہو کی، کوئی یا چیزیں اپنی ضرورت کی بھی ہیں، تو ان کو شو کروانا اور ان کی وجہ سے لوگوں میں تعریف کروانا، یا لوگوں میں مشہور ہونا مقصود ہو، یا اس طرح کی اگر لوگوں پر آپ کا فوکس ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آپ کو ضرور یا مجھے ضرور سوچنا چاہیے کہ یار یہ کہیں میرے اندر کمی ہے، کیونکہ لوگوں کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لوگوں کی تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری دلائل ہیں میرے پاس، لیکن ایک شارٹ سی بات کروں کہ قرآن نے کہا ہے کہ اکثریت اور لوگوں کی رائے پر نہ جانا، وہ تو اکثر تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ ہماری پاکستان کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے، تو مطلب اکثریت روزہ نہیں رکھتی ہے، تو مطلب چھੱਡ دو فارغ۔ اچھا اکثریت سود کھاتی ہے، پھر فٹ ہے۔ اچھا اکثریت جھوٹ بولتی ہے، تو زبردست ہے۔ تو اکثریت خوش ہے اس میں، تو ٹھیک ہے۔ نہیں، اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، اور کیا وہ، ہاں یہ دیکھا کیا اس سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہوتا ہے۔ اب پھر کہیں گے جی کتے رکھتے ہو، تو میں نے اس پہ فتویٰ لیا ہے الحمدللہ مفتی۔ اب پھر کوئی کہیں گے جی جعلی مفتی، بھائی آپ اصلی مفتی سے لے لیں، اور آپ کو مفتی صاحب دیتے ہیں فتویٰ کہ ناجائز ہے، تو آپ نہ رکھیں بھائی، آپ بالکل نہ رکھیں، اس کام سے دور رہیں، آپ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھیں، آپ تہجد گزار بنیں، آپ اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں اور سجدوں کی کثرت کریں، اور پھر اس میں بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیں، میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں آپ سب کے لیے دعا گو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو بہت شاد آباد رکھے۔ دیکھو جی، آپ لوگ سارے کے سارے، ساری دنیا خوش ہو گئی، آباد ہو گئی، شاد ہو گئی، اور بڑی خوشی اور مستی میں زندگی گزارنے لگی، اور دنیا سے جانے کے بعد بخشائی ہوئی، بخشی گئی، حساب کتاب بھی نہ ہوا، جنت میں داخل کر دی گئی۔ اس سے میرا نقصان کیا ہے؟ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھا اگر ساری دنیا کا خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے، ساری دنیا پریشان، خدا نہ خواستہ پریشان ہو جائے، اس سے میرا کون سا فائدہ ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ کسی نے کہا رندے خراب حال کو زائد نہ چھیڑ تو، پرائی کیا پڑی تجھے اپنی لپیٹ تو میرے اپنے اس کے معاملات کی بات ہے، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، میرے ساتھ میرے حالات کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی صحیح، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی کنسرن نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ہمیشہ، ہر بندہ ہی، ہم لوگ ایک سفر میں ہیں، اور اس سفر کا اچانک خاتمہ ہو جانا ہے، جو کہ میرے قریبیوں کا بہت سو کا ہو چکا ہے۔ اچانک خاتمہ ہونا ہے، پھر کسی اگلے سفر کے لیے ہم شروع ہو جائیں گے، اور اس سفر میں اس دنیا میں گزاری ہوئی ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ بڑا
حساب کتاب ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اپنے لیے ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. یہ تو اپنا ہے میرا بھائی، دوسروں کے ساتھ کیا کنسرن ہے، دوسرے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں کون سے حالات سے گزرا ہوں، کون سے گزر رہا ہوں، یا مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا برا لگتا ہے. ان کو چھڈو یار. لوگوں نے، دوسروں نے تو انبیاء کو، ان کو برا بھلا کہا. قرآن پورا بھرا پڑا ہے، اس بات کا شاہد ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے بارے میں کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ جادوگر ہے، کاہن ہے. اور صحابہ کے بارے میں کہا یہ دیوانے ہیں، ان کو تو کیا خبر ہے، یہ تو بے روزگار فضول قسم کے لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہتے تھے. تو لوگوں کو کہنا کوئی معیار ہوتا ہے؟ لوگوں کو کہنا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے آپ جو کر رہے ہو کیا وہ ایتھیکلی ٹھیک ہے، کیا وہ شرعن ٹھیک ہے، کیا اس کام کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہو، کیا لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن کو فوکس کیا جانا چاہیے. باقی میرے بھائی میں تو میرے خیال میں اگر میں اپنے اندر خالی ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے، میں اس کو بھرنے کے لیے، اس کو فلفل کرنے کے لیے میں جو ہے نا وہ بہت ہائی لیول کی کوئی برانڈز استعمال کروں گا، میں بہت ہائی لیول کے، اور اس کو شو کروں گا. برانڈز تو چلو شاید دوست احباب سارے استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن ان کی بیس پر امید رکھنا کہ اب مجھے لوگ تعریف کریں گے، تو اس کا مطلب اندر شے کوئی نہیں ہے. اندر جب چیز نہ ہو تو باہر پہ پھر کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے تو اپریسیشن چاہیے نا. بہرحال لمبا قصہ شارٹ کروں تو یار کسی بھی فیلڈ میں، اس فیلڈ میں آؤ، کسی اور فیلڈ میں جاؤ، لوگوں کے لیے تو میں اگلے دن ابھی ایک دوست آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے بھی عرض کی، میں نے کہا یار اصل میں لوگ تو کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، مثال طور پہ ہماری اس فیلڈ میں ہی بریڈنگ والی میں، تو وہ اس میں نفع یا نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نفع یا نقصان، لیکن سب سے پہلے جو میرا مین ہوتا ہے میں کہتا ہوں ششکا پورا ہونا چاہیے، مطلب رانجھا راضی ہونا چاہیے. تو خوبصورت چیز ہو، مجھے اچھا لگے اس کے پاس بیٹھ کے، اس کی ٹیک کیئر کر کے، اس کام کو کر کے مجھے اچھا لگے. شرعی طور پہ جائز ہے، بس ٹھیک ہے، اتنا یہ مین کام شرعی طور پہ جائز ہے، الحمدللہ جائز ہے. بس اس کے بعد پھر ہوں مینوں نہیں پرواہ لوگ کی کہندے نے، یار منوں نہیں پرواہ یہ فائدہ دے گی نہیں دے گی. میرا کام صرف یہ آنکھیں بند کر کے پھر محنت کرنا. اور اللہ نے مجھے کہیں سے کہیں لے کے آیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ صرف اور صرف ایک اس مالک کے کل کے ساتھ بات کرنا. کہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یار ہم لوگ رابطے میں نہیں رہتے. جب ہم کسی سے رابطے میں نہیں رہتے ہیں تو وہ بندہ بھی ہمیں کسی دن گلہ کرے گا، یار تو تیرا کھانا پینا سب میری طرف سے، تیرا سکھ سکون، تیری دکھ تکلیف سب میری طرف، میرے ہاتھ میں، تیرا اٹھنا بیٹھنا، جہاں تو بیٹھتا ہے، جہاں اٹھتا ہے، جو استعمال کرتا ہے سب میری طرف سے. یار تو رابطہ نہیں کرتا ہے. تو اگر رابطے میں رہا جائے اور اس کی ان چیزوں کی دی ہوں کی اس کی شکر گزاری کی جائے کہ یار بڑی مہربانی، بہت شکریہ یار، وہ آپ نے وہ جو ابھی نئی گاڑی دی، وہ بچے بڑے خوش ہوئے اس سے. اور تو اصل میں ہم میں کمی ہے، بڑی کمزوری، ہم بہت زبردست ناشکرے واقع ہوئے. اور ناشکرے کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہوتا ہے. اس سے اصل میں جو ناراضگی ہے اس سے اس کو دینے والے مالک کی تھوڑے ٹائم کے بعد یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ پھر وہ معاملات نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے اوپر کرم کیا ہے، اور تو وہ شکر گزار نہیں ہے. اور یہ شکر گزاری سب سے کم ہے اور مشکل ہے. اسی لیے اس کے اوپر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شکر گزاری کرے گا لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر ادا کرے گا میں اسے مزید دے دوں. تو شکر گزاری پھر ایسے عام شام بھی نہیں ہوتی. اس کے اوپر میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں ذکر جو ہے نا کہ ذکر
کرنا چاہیے، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. تو وہ ایک کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اس پر خیر پہلے بات ہو چکی. تو شکر گزاری بھی، یہ شکر نہیں اللہ نے بڑا کرم ہے یہ شکر نہیں، یہ شکر نہیں ہے. آپ کا شکر کرنا بتائے لوگوں کو یہ شکر گزار ہے، اس پر اس کی اوقات سے باہر کرم ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کی بات کی جائے، اس کیفیت کے ساتھ مانا جائے. اور پھر لوگوں میں بھی اور اپنی خلوت میں بھی جب کسی کے احسان مانے جاتے ہیں، اس کی خوشی اور ناخوشی کو دھیان میں رکھا جاتا ہے. یار میرے اوپر اتنے احسان ہیں اس بندے کے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، ناراض ہوں. میرے اس سیٹ اپ کو بنیادی طور پر جو سب سے پہلے انویسٹ کیا تھا، وہ بڑی انویسٹمنٹ تھی، رمضان بھائی کی تھی. آج خیر ان کے الحمدللہ وہ میرے مہربان ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو لیکن بہرحال آج جس جگہ پر بھی ہوں، جو کچھ بھی ہے، اس میں بہت بڑا حصہ اس اللہ کے بندے کا ہے. بہت بڑا حصہ اس اللہ کے بندے کا. میں لائیو اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اس ٹائم پہ اگر کوئی بندہ ہمیں کوئی سٹینڈ دے دیتا ہے، تو یار ہم اس کے شکر گزار تو رہتے ہیں، لیکن اکیلے میں رہتے ہیں، لوگوں میں نہیں رہتے. ہم بڑے کمینے واقع ہوئے، ہم بڑے ناشکرے واقع ہوئے، جو کہ خیر اللہ جل شانہ نے فرمایا. تو اس لیے اپنے مہربانوں کا ذکر برملا کرنا چاہیے، اپنے مہربانوں کا ذکر برملا کرنا چاہیے. گو کہ ٹائم گزر گیا ہو، ٹائم گزر جائے پھر بھی کرنا چاہیے. ہاں ٹائم گزر جائے پھر بھی کرنا چاہیے. اور اللہ جل شانہ کا شکر تو مطلب اس مالک نے آج اس پچھلے ہفتے کی اگر بات کر لیں تو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں اچانک کال آئی، جی فلاں فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے بھائی کا، بیٹے کا کوئی حادثہ ہو گیا، گھر میں فوراً پہنچے، گئے ادھر، حادثہ ہوا پڑا. 5-7 گھر تو منیمم ہوں گے پورے پاکستان میں. میرا گھر ان میں سے ایک نہیں تھا. یہ پروٹیکشن کیوں ہوئی؟ میرا کون سا ایسا کمال تھا؟ کچھ بھی نہیں. ان جن کے گھر میں حادثے ہو گئے، ان کے گھر میں کون سا ایسا بڑا کفر ہو رہا تھا؟ اللہ صاحب کے ساتھ حفاظت والا معاملہ کرے. لیکن یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جب بھی اپنے اوپر احسان کرنے والوں سے رابطے کمزور ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ محسنوں کے دلوں میں ایک دکھ ضرور ہوتا ہے، رابطہ نہیں کرتا ہے، شکر گزار نہیں ہے، ناشکر ہے. آج میرے محترم ہیں رمضان بھائی، وہ کال کریں، میں بیٹھا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. شاید سنیں گے، یقیناً سنیں گے. تو رمضان بھائی کیا کہوں، مطلب ایسے ماؤں نے بیٹے پیدا کرنے چھوڑ دیے، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اور جو دعائیں میرے دل سے نکلتی ہیں یا میں دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینڈ ہوتی ہیں میری طرف سے. ہاں دوسرے دے سکتے ہیں، لیکن میں جو اپنے مہربانوں کے اوپر دعائیں دیتا ہوں، اپنے بچوں کو جب دیکھتا ہوں، اپنے معاملات کو جب دیکھتا ہوں، تو بہرحال یہ قصہ سارا سنانے کا مطلب وہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک انسان بھی ایک انسان کا شکر گزار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس سے فرق پڑتا ہے. تو مالک کے کل کی شکر گزاری کیوں نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کر کے دیکھیں. تو بڑا قصہ اور چلا گیا. تو مین یہی بات تھی، وہ کاشف بھائی کے میسیج سے کہ یار ہم شیر رکھیں تو لوگ کہیں گے شیر ہے، شیر پال دے نے اور بلیاں پال دیا نے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ کچھ بھی پالیں جائز ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کا نفع ہونا چاہیے، لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، ان کو نقصان نہ ہو، اس کو کوئی پرپز ہو، اور برا نہیں اچھا، اور اللہ جل شانہ کی شریعت میں وہ جائز ہو تو ویل اینڈ گڈ. پھر لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کا تو کوئی معیار نہیں ہے. لوگ تو چلیں چھوڑیں، اب وہ ایک سیاست کی طرف چلی جائے گی بات، تو اس پہ میں جانا نہیں چاہتا. تو دعاؤں کی درخواست ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.